کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے ڈیٹا سرچنگ یا آپ نے کہاں سے ڈیٹا لینا ہے اور کون کون سی سائٹس کو فالو کرنا ہے، یا آپ نے کون سے اسپیسیفک انٹرنیشنل یا نیشنل آرگنائزیشنس کو فالو کرنا ہے، یہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ آپ کے اوور آل کنٹینٹ رائٹنگ کی کوالٹی کو چینج کر سکتی ہیں۔ تو اب جو چیز میں نے اپنے ارد گرد دیکھی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس میں اسپیشلی، یا پھر اپنے کولیگس وغیرہ میں بھی، یا جتنے بھی یہ باقی لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے جو کہ کنٹینٹ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا وہ کنٹینٹ رائٹنگ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ بس سمپلی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آرٹیکل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے آرٹیکل کو کمپلیٹ کرنا ہے، بلکہ آپ کا مین ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی گوگل کے اوپر جا کے ٹاپک کا نام لکھتے ہیں، اور جو چیز ان کو فرسٹ سیکنڈ یا فرسٹ پیج پہ نظر آتی ہے وہ بس ایک دو لنکس کھولتے ہیں اور باقی سرچ کرنا بادر نہیں کرتے، جسٹ اسی کو ری رائٹ کر کے کلائنٹ کو دے دیتے ہیں، اور ان ریٹرن سم ٹائمز ایسے ہوتے ہیں کہ کلائنٹ آپ کی کوالٹی سے سیٹسفائی نہیں ہوتا، کیونکہ جو پوائنٹس اسے چاہیے یا جو ایک مین ہیڈنگس ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو اسٹیٹسٹکس فگرس چاہیے، یا اس کو جو ایک پراپر کانٹیکسٹ چاہیے، وہ آپ اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے پراپرلی اس کا کانٹیکسٹ ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ کوئی بھی آرٹیکل آپ نے لکھنا ہے، کوئی بھی رائٹنگ آپ نے کرنی ہے، تو آپ کو پہلے خود کو ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تو آپ اس ٹاپک سے ریلیونٹ کم از کم 8 سے 10 لنکس ضرور اوپن کریں، اور وہ لنکس بھی ہمیشہ اچھی کوالٹی کے ہونے چاہیے۔ اب بیسیکلی میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ جو سمپل ویب سائٹس یا آپ لوگ کسی بھی لو کوالٹی جرنل کا ڈیٹا یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ ورتھ نہیں ہوتی۔ تو آپ جتنے بھی آپ کے اپنے فیلڈ میں لیڈنگ پبلیکیشنس کے لحاظ سے کچھ جرنلز ہوتے ہیں، یا پھر کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن کی ویب سائٹس ہیں، ان کی کوئی پبلیکیشنز ہیں، یا ان کی کوئی پی ڈی ایفس وغیرہ ان لوگوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں، تو آپ وہ لازمی دیکھیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کی ایک تو رائٹنگ کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو خود کو بھی سیٹسفیکشن ملے گی کہ آپ نے اچھا کام کر کے دیا ہے۔ تو پروفیشنل رائٹنگ کے لحاظ سے ریسرچ ایک بہت زیادہ کریٹیکل کمپوننٹ ہے، اور آپ نے کبھی بھی ریسرچ والے فیکٹر کو اگنور نہیں کرنا۔ اگر آپ ریسرچ نہیں کرتے پراپر، تو آپ کے آرٹیکل کی کوالٹی کسی بھی صورت اچھی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ آپ نے ڈیٹا بیکڈ سورسز یوز کرنے ہیں، لیگٹیمیٹ آئیڈیاز یوز کریں گے، ہائی کوالٹی آپ کا کنٹینٹ ہونا چاہیے اور ویل ریسرچڈ ہونی چاہیے، تاکہ کلائنٹ نے جس چیز کے لیے آپ کو کام دیا ہے اس کو وہ ویلیو اور انفارمیشن مل سکے، اور وہ ریڈرز کو اپنے رائٹنگ کی طرف زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کر سکے۔ تو ریسرچ میں آپ لوگوں نے اسٹیٹسٹیکل فگرس اگر یوز کرنی ہے، یا کوئی لیٹسٹ کوئی سرویز وغیرہ ہوئے ہیں، کوئی کیس اسٹڈیز ہیں، تو ان کے جو ریزلٹس ہیں اگر آپ وہ شیئر کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ کے کنٹینٹ کی ویلیو کی بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے، اور موسٹ پروبیبلی آپ کے پاس ریپیٹ کلائنٹس بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ جتنا اچھا کام کر کے دیں گے، اتنے زیادہ آپ کے ریپیٹ کلائنٹ بنیں گے، اور آپ کی ارننگ کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ اچھے ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیشہ آپ نے ایک ٹرسٹ بلڈنگ کے لحاظ سے کام کرنا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کی بیسٹ پاسبل کوالٹی پرووائڈ کرنی ہے۔ اگر اس کا سائنٹیفک کانٹیکسٹ ہے تو اس کی جو میتھڈالوجی ہے، اس کے جو اسینشیل کمپوننٹس ہیں، آپ وہ لازمی ایڈ کریں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اسکپ ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے 500 ورڈس لکھنے ہیں تو 500 ورڈس میں یہ ساری چیزیں نہیں بھی آ سکتی، تو آپ اپنے پیراگرافس کی لینتھ اس طرح سے کریں، آپ کنٹینٹ کو اتنا کمپریہنسو اور اتنا کنسائز بنائیں کہ اس میں ساری کی ساری چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ اس میں ضرور آ جائیں۔ تو آپ نے جو بھی ریلیونٹ چیزیں ہیں، یا کچھ ایسے سینٹینسز ہوتے ہیں جن کی وہاں پہ ایڈ کرنے کی کوئی تک نہیں بن رہی ہوتی، لیکن ہم لوگ پھر بھی اس کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کبھی بھی نمبر آف ورڈس کو انہانس کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی بھی جنرل سا ڈیٹا اٹھا کے ایڈ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ریسرچ اورینٹیڈ اور جو آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ چیزیں ہیں صرف آپ نے وہی ایڈ کرنی ہوتی ہیں۔ ایک تو اس سے آپ کے آرٹیکل کی یا آپ کے رائٹنگ کے ایس ای او اسکور امپروو ہوگا، دوسرا اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو جائے گی، اور تیسرا یہ کہ آپ کی آن لائن ارننگ کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ چیک لسٹ دیکھنی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں نے کوئی پلانٹ سائنسز کے لحاظ سے یا سوائل سائنس کے لحاظ سے کچھ کام کرنا ہوتا ہے، تو میں فرنٹیئرس کے آرٹیکلس دیکھ رہی ہوتی ہوں، یا اس میں باقی جتنے بھی لیڈنگ جرنلس ہیں ان کو آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو ویسے ڈیٹا نہیں مل رہا، گوگل اسکالر پہ جا کے اپنا ریلیونٹ کی ورڈ ایڈ کریں گے، ساتھ میں لیٹسٹ جو بھی آپ کا ایئر ہے، آپ 2022 دیکھنا چاہ رہے ہیں، 2020، 2021، یا جو بھی آپ کا اسپیسیفک ایئر ہے آپ اس کو دیکھیں۔ 5 سال سے زیادہ پرانا آپ ریفرنس وہاں پہ ایڈ نہیں کریں گے۔
اور آپ نے اپنے ڈیٹا کی ریلیونس لازمی دیکھنی ہوتی ہے. ہائی کوالٹی سائنٹیفک جرنلس کے ساتھ آپ نے ریفرنسز لازمی دینی ہے. سائٹیشن سے آپ کے آرٹیکل کی ورتھ امپروو ہوتی ہے. اور اگر آپ نے لیٹس سپوز کہ کہیں اچھے جرنل سے ڈیٹا ایڈ کر بھی لیا, کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی ریفرنس کے سائٹیشنز دیں, تو آپ سائٹیشنز بھی ہائی کوالٹی جرنلس کی ایڈ کریں گے. آلدو آپ کبھی لو کوالٹی جرنل سے آپ کو ڈیٹا اچھا مل بھی سکتا ہے, آپ ڈیٹا وہاں سے لے لیں, لیکن ریفرنس اس کا لازمی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. کیونکہ لو کوالٹی جرنلس یا لو کوالٹی ویب سائٹس کے ساتھ اگر آپ لنک کرتے ہیں تو آپ کی اپنی ویب سائٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو آپ نے ہمیشہ اوائڈ کرنا ہے. ایکسپرٹ اوپینینس لازمی ایڈ کریں. سرویز اینڈ رپورٹس کے ریزلٹس آپ لازمی ایڈ کریں. اس میں پروپرائٹری ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ کوئی آرگنائزیشن اینڈ اسپیسیفک کمپنیز نے جنریٹ کیا ہوتا ہے, آپ وہ ایڈ کریں. کیس اسٹڈیز کے ریزلٹس ایڈ کریں. اور ٹرانسپیرنسی آپ نے لازمی مینٹین کرنی ہے, اور آپ نے کنکلیوڈنگ پوائنٹس میں جا کے ڈیٹا پوائنٹس یا پھر اس کی جو فائنلائزنگ تھاٹس ہیں وہ لازمی شیئر کرنی ہوتی ہیں. تو اس سے آپ کے کنٹینٹ کی کوالٹی بہت حد تک امپروو ہو جاتی ہے. تو ان سارے فیکٹرز کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے, اور اس سے آپ کے ڈیٹا فائنڈنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ امپروو ہونی شروع ہو جائے گی. اسٹارٹنگ پہ آلریڈی پاسبل ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ڈیفیکلٹ لگیں, لیکن آہستہ آہستہ آپ آسانی سے ان ساری چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. سائننگ آف تابندار ہے.